من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسیٰ لأهلہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل کو، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں وہاں سے جا کے تمہارے لیے کوئی خبر لاتا ہوں، او آتیکم بشہاب، یا کوئی شعلہ، ٹکڑا شعلے کا، قبس، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس شعلے سے گرمی حاصل کر سکو۔ اور یہ پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب انبیاء سے زیادہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جتنا ہی زیادہ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اتنی ہی جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ ساری قوموں سے بدتر اور ساری قوموں سے زیادہ ظالم اور عہد شکن اور انبیاء کی توہین اور توثیق کرنے والی، حتیٰ کہ انبیاء کو قتل کرنے والی سب سے زیادہ بدتر قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل۔ بار بار ذکر کرنا اپنا اللہ تعالیٰ کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فلاں عہد شکنی کی، فلاں ظلم زیادتی کی، فلاں پہ نبی کو قتل کر دیا انہوں نے، اور پھر صرف قتل نہیں کرتے تھے بلکہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہاں ہم نے قتل کیا عیسیٰ کو۔ ایسی ظالم قوم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بندہ قتل ہو گیا تو وہاں سے چلے گیا مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام نے 8 یا 10 سال گزارے، اور وہاں سے پھر جب واپس آ رہے تھے مصر تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے کا یا ان کی طرف وحی کرنے کا، جو مدین سے آتے ہوئے اور مصر جاتے ہوئے راستے میں ظاہر ہے اس کے آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے
کہ سردی کا موسم ہوگا، رات کا وقت ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام راستہ بھی بھول گئے، لہٰذا یہ بات بھی کہی کہ میں وہاں سے کوئی راستے کی خبر لے کے آتا ہوں، کون سے راستے پہ جانا ہے، اور اگر وہاں کوئی آدمی نہ ملا، کوئی ایسی بات نہ معلوم ہوئی، تو کم از کم جس بستی سے روشنی نظر آ رہی ہے، آگ نظر آ رہی ہے، وہاں سے کچھ آگ لے آؤں گا تاکہ سردی کا کچھ انتظام ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اس ارادے سے وہاں جاتے ہیں جہاں پہ آگ دیکھی، اور موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے شاید کوئی بستی ہے، وہاں کچھ لوگ ہوں گے اور ان سے میں خبر لے کے آؤں گا۔ فلما جاءہا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر آئے، نودیا، ان کو آواز دی گئی، ان بورک من فی النار، کہ اس آگ میں جو کچھ ہے وہ برکت والا ہے۔ من فی النار، اس آگ میں جو چیز ہے، جو کچھ بھی ہے وہ برکت دیا گیا ہے۔ ومن حولہا، اور اس آگ کے ارد گرد یا اس کا گرد و پیش، اس کا ماحول جو ہے وہ بھی برکت والا ہے۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ اس جگہ پہ یا وہ آگ جو ہے اس میں کیا تھا، اور اس کے ماحول کو جو بابرکت کہا گیا ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو علماء نے اس بارے میں تفسیر یہ لکھی ہے کہ وہ آگ یا نور جو کچھ بھی موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے وہاں گئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور کے درمیان اور اللہ کی مخلوق کے درمیان جو نور کے پردے حائل ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتا۔ معراج کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں جب کہ مخلوق کے درمیان اور اللہ کے درمیان بے شمار نور کے پردے حائل ہیں۔ اگر وہ پردے اٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ ہر چیز کو جلا دے۔ اس لیے وہ نور جو تھا نا درخت پہ، اللہ کی ذات کا نور نہیں تھا، بلکہ جو اللہ کے درمیان اور مخلوق کے درمیان حجاب ہیں، پردے ہیں نور کے، ان پردوں میں سے ایک پردہ تھا وہ۔ یہ چیز جو ہے نا ہے تھوڑا سا ایک علمی سا نکتہ ہے، لیکن جن لوگوں نے یہاں سے غلط مطلب اخذ کیا، انہوں نے یہاں سے وہ جو عقیدہ تھا حلول کا وہ ثابت کر دیا کہ اللہ کا نور جو ہے وہ درخت میں آ گیا اور وہاں سے اللہ ہی کی آواز ہے، اور چونکہ نور جو ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ درخت میں حلول کر گئی، اس لیے اور وہ اسی سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے۔ جس طرح وہ جو درخت تھا اس میں اللہ کی ذات کا نور تھا، یہ غلط فہمی ہے، اللہ کی ذات کا نور نہیں تھا وہ، بلکہ وہ جو حجاب ہیں مخلوق کے درمیان اور اللہ کی ذات کے نور کے درمیان، ان جو حجاب کے نور ہیں ان نوروں میں سے نور تھا وہ، اللہ کی ذات کا نور نہیں تھا۔ اللہ کی ذات کا نور جنہوں نے تسلیم کر لیا، انہوں نے پھر وہ حلول کا عقیدہ جو ہے ثابت کر دیا اس سے، جو کہ صحیح شرک ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے، نہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے عرش معلیٰ پہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ اب یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑا ایک دھوکہ اور فریب ہے جو صوفیاء نے دے رکھا ہے۔ وہ اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ جو نور تھا وہ اللہ کی ذات کا نور تھا جو اس درخت میں حلول کر لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں اللہ کی ذات موجود ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش معلیٰ پہ ہے، بار بار یہ فرمایا، اور اس کے بارے میں بہت سی آیات بھی ہیں
اور بہت سی احادیث بھی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ اس پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، یا اللہ اپنے علم کے ساتھ، قدرت اور اختیار کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ہے۔ اور جو اللہ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی، ومن حولہا، اس درخت کے گرد و پیش میں، اس کے ماحول میں جو کچھ تھا وہ بھی برکت والا تھا۔ تو اس کی تفسیر جو ہے وہ علماء لکھی ہے کہ اس کے گرد و پیش میں جو برکت والے تھے وہ فرشتوں کی موجودگی تھی۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ چونکہ باریک سا مسئلہ ہے اس لیے اس کو اس سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل واضح اور کلیئر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا روح جو ہے وہ تو تجلی موسیٰ علیہ السلام نہیں دے سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ پہ، اگر برداشت کر لیا تو دیکھ لینا، ورنہ اور جب وہ تجلی پڑی تو ہر چیز ریزہ ریزہ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام خود بے ہوش ہو گئے۔ اس دنیا میں اللہ کی زیارت، اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوگی، جنتوں کی نعمت میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی کہ جنتی لوگ جو ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت کرائی جائے گی جنت میں، اور وہ سب سے آخری نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ فرمایا کہ ومن حولہا، اس درخت کے گرد و پیش میں جو کچھ تھا وہ بھی برکت والا تھا۔ اس سے مراد ہیں جو بھی فرشتے اس وقت موجود تھے وہ برکت والے ہیں۔ بس سبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے شرک سے۔ یہ بتانے کے بعد ہے کہ وہ درخت جو تھا اس میں کیا تھا، اس کے بعد یہ کلمہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو اس سے یہ شک نہ ہو، یا کہ کوئی یہ مطلب یا نہ نکال لے یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں ہو یا ہر چیز میں ہو، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ رب العالمین ہے وہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ ذات ہر جگہ میں یا ہر جگہ پر موجود ہو۔ آگے پھر فرماتے اللہ نے فرمایا کہ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ یہ آیت جو ہے نا، اس سے بھی یہی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اس درخت سے یہ آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، جس کا مطلب ہے کہ اللہ موجود تھا وہاں۔ بہت بڑا عام لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا دھوکہ ہے، جو حلول کا عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی دلیل ہے یہ۔ لیکن اس کے بارے میں بھی خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں نا اپنے رسولوں کی طرف، اس کی 3 قسمیں ہیں، اور تینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، احادیث میں بھی ان کی وضاحت ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں یا اپنا پیغام بھجواتے ہیں وحی کے ذریعے، اور من وراء حجاب، وحی کا مطلب جو ہے اشارہ ہے، الہام ہے، جیسا کہ اور انبیاء کا جو خواب ہے وہ تو ویسے بھی وحی کی قسم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے جو خواب آتے تھے وہ ہے الہام کی قسم۔ وہ انسان کو نیند کی حالت میں اور جاگتے ہوئے دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی معاملے میں رہنمائی دے دینا بندے کو، خواہ وہ خواب میں دی جائے خواہ جاگتی حالت میں دی جائے، وہ اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ اور وہ بھی ایک علماء نے اس کو وحی یہ قسم لکھا ہے۔ وحی کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ دیا جانا۔ اور دوسری بات ہے کہ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے کلام کرے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ آواز تو آئی موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ یا اس درخت سے وہ آواز نہیں آئی۔
وہ ایک وحی کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پردے کے پیچھے سے بھی کلام کر کے اپنی بات اپنے رسولوں تک پہنچا دیتے ہیں یا پہنچا سکتے ہیں۔ اور تیسری بات وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول یا نمائندہ یا کوئی فرشتہ بھیج دے جو جا کے پیغام دے دے، اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ فرشتہ براہ راست کلام کرے نبی کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اور وہ قسم جو ہے وہ انبیاء کے لیے یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتا کہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا وقت، وہ بہت بوجھ محسوس کرتا تھا میں اس سے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کی شکل میں کلام کرتے۔ یہ دونوں جو صورتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئیں، لیکن جو براہ راست مکالمے والی صورت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، براہ راست جو کلام کرنے والی صورت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی، لیکن وہ بھی میں برائے حجاب ہے۔ اللہ کے ذات نے براہ راست سامنے آ کے بات نہیں کی، پردے میں بات ہوئی ہو۔ ان چیزوں کی صحیح جو کیفیت ہے اس کو نہ تو بیان کرنا ممکن ہے اور نہ ہی ان کی کھوج لگانی چاہیے۔ جتنی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دی اتنی بات جو ہے اس پہ ایمان لانا چاہیے، اور جتنی بات نہیں بتائی اس کے بارے میں انسان کو تجسس یا اس کی قرید نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، مطلب یہ ہے کہ آواز تو آئی وہاں سے، لیکن وہ درخت سے آواز نہیں آئی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تھا، اور وہ وحی کی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پردے میں رہتے ہوئے پیغام جو ہے وہ رسول تک پہنچا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں عزیز اور حکمت والا، غالب اور حکمت والا۔ دونوں باتیں یہ صرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے غالب ہونے کی اس لیے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے بھی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ غالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ پردے میں رہتے ہوئے وہ پیغام جو ہے براہ راست اس طرح پہنچا سکتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، یا پھر فرشتے کے ذریعے۔ دونوں صورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئیں، ان صورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام رسول تک پہنچا سکتے ہیں۔ آگے پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں لائے تھے، یا وہاں آنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ارادہ پیدا فرمایا۔ بال کے عصا، اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا نیچے ڈالیں۔ فلما رآہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا گرا دیا، نیچے ڈال دیا، تو دیکھا اس کو تہتز، وہ تو حرکت کر رہا ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ ایک بہت تیز قسم کا سانپ ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا دہا ہے، لیکن یہاں فرمایا جان کہتے ہیں جو چھوٹا ہو لیکن بہت ہی تیز حرکت کرتا ہو، بڑی تیزی سے حرکت کرنے والا سانپ جو ہے وہ نظر آیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ بلّا مدبرن، موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے ہی پیٹھ دے کے بھاگ کھڑے ہوئے، فوراً بھاگ گئے۔ اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ بھی بشری تقاضے موجود ہوتے ہیں انبیاء میں۔ رسالت کے لیے بلایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وہ جو بشری خوف تھا، ایک تو وہ خوف جب مصر سے نکلے بندہ قتل کیا تو بتایا کہ بھائی حکومت جو ہے وہ تمہیں گرفتار کر کے سزا دینا چاہتی ہے، تو خوف مسلط ہو گیا، خوف کی وجہ سے نکلے وہاں سے۔ اب یہ دوسری مثال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سانپ دیکھا اپنے سامنے تو جیسا ایک عام آدمی ڈرتا ہے سانپ سے، ویسے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گیا۔ یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکلوائی کہ میں بشر ہوں، لیکن میری طرف اللہ نے وحی کی ہے۔ بشری تقاضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود تھے، اور باقی جتنے انبیاء کرام ہیں ان سب میں بشری تقاضے موجود تھے۔ فلم یرکب یا موسیٰ لا تخف، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انی لا یخاف لدی المرسلون،
یہ وہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ تم رسولوں میں سے بننے والے ہو، تم میرے پاس آئے ہو، میں تمہیں یہاں لے کے آیا ہوں، اور میرے حضور جب آ جاتے ہیں رسول تو انہیں کوئی کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں دینا چاہیے۔ اب آپ رسولوں میں سے ہیں۔ آگے فرمایا کہ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، ہاں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہو، کوئی غلط کام ہو گیا ہو، ثم بدل حسنا بعد سوء، اور اس گناہ کے بعد وہ اس گناہ کو نیکی سے بدل ڈالے، گناہ کرنے کے بعد کوئی نیک عمل کر لے، فَإِنِّي غفور الرحیم، میں اس کے لیے بخشنے والا ہوں اور رحم فرمانے والا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا اشارہ جو ہے وہ تو اسی قتل کی طرف ہے، اگر اس کو ساتھ ملایا جائے تو ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور درمیان میں یہ کلمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کا اشارہ اسی طرف ہو۔ حالانکہ وہ جب قتل ہوا تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یا اللہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ نے فرمایا فغفر لہ، وہیں یہ بات ارشاد فرما دی جب موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کیا اس بات کا، یا اللہ مجھ سے یہ قتل ہو گیا ہے، اب مجھے معاف فرما دے، تو اسی وقت اللہ نے فرمایا کہ فغفر لی، اللہ نے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ یہاں بھی ایک طرح سے یہ بشارت ہے کہ اب ہم تمہیں رسالت دے رہے ہیں تو تمہیں ہم نے بالکل ہر قسم کی غلطی سے یا جو بھی لغزش ہوئی تم سے یا گناہوں سے پاک صاف کر دیا ہے۔ لیکن اس کلمے کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ کلمہ عام حکم ہے سارے لوگوں کے لیے، ساری مخلوق کے لیے، کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اور کوئی گناہ ہو گیا تو اس کے لیے توبہ بھی کرنی چاہیے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے اسی درجے کا کوئی نہ کوئی نیک عمل بھی انسان کر سکے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ اسے قتل ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو مسلمان ہو گیا وہ۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی تھی کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ میں نے تکلیف پہنچائی ہے، اذیت پہنچائی ہے، اب میں کوئی اسی درجے کا کام جو ہے نیکی والا وہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو خواہش تھی یا تمنا تھی وہ پوری فرما دی۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ جب مقابلہ ہونا تھا اور وہاں پہ لشکر گیا مسلمانوں کا تو حضرت وحشی بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے یہ نیت کر لی تھی کہ میں اسے قتل کروں گا۔ حضرت عمارہ جو تھیں وہ بھی اس جنگ میں شریک تھیں، اور انہوں نے بھی اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا تم نے ان کا شاید دوسرا بیٹا قتل ہو گیا تھا تو تم نے بدلہ لینا ہے اسے قتل کر کے۔ تو وحشی جو تھے انہوں نے بھی اپنا برچھا پھینکا اس پہ مسلمہ کذاب پہ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ میری جو برچھی تھی وہ پہلے لگی یا عبداللہ جو عمارہ کا بیٹا تھا اس کا جو نیزہ ہے وہ پہلے لگا، دونوں نے حملہ کیا اور دونوں نے قتل کر دیا۔ اور حضرت وحشی کی جو وہ تمنا تھی نا کہ یا اللہ جو مجھ سے بڑا گناہ ہوا ہے جہالت کے زمانے میں، یا اللہ میں اس جیسی کوئی بڑی نیکی کرنا چاہتا ہوں، وہ ان کی ارادہ یا نیت اللہ نے پوری فرما دی۔ اور ویسے اس مفہوم کی حدیث بھی ہے کہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو پھر توبہ استغفار کے ساتھ کوشش یہ کرے اسی درجے کی کوئی نیکی بھی کی جائے۔ اور یہی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جو آدمی اس کو نیکی کے ساتھ بدل دے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ اور پھر سورہ فرقان میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ بعض معاملات میں انسان کی جو تڑپ ہوتی ہے یا گناہ کی ندامت ہے
یا اللہ کے حضور حاضری کا جذبہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی جو برائیاں ہیں، اس کے گناہ ہیں، ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ قرآن جی کی آیت ہے یہ۔ لیکن یہ اس کا انحصار جو ہے انسان کے خلوص پہ کہ کتنا انسان دیکھیں نا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ان کے لیے بشارتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ان کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلے انداز میں اس نے ڈول نکالا، لیکن عمر جو تھا اس نے بڑی تیزی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کام لے گا دین کا۔ بہت سی بشارتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود دھڑکا یہ لگا رہتا تھا۔ جو حضرت حذیفہ تھے نا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، دھڑکا یہ لگا رہتا تھا کہ حذیفہ مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام تمہیں بتایا ہے میرا نام تو نہیں ہے ان میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے رہتے تھے، جس آدمی کے جنازے میں حضرت حذیفہ شریک نہ ہوتے، حضرت عمر بھی شریک نہ ہوتے۔ یہ ہے کہ انسان اتنا خلوص ہو۔ اللہ کا ڈر جو ہے مطلوب ہے، بہت ڈر مطلوب ہے۔ جتنا انسان ڈرے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ حضرت حسن بصری جو تھے اگرچہ تابعی ہیں، لیکن ڈر اور خوف اتنا زیادہ ہے۔ بچپن اپنا جو ہے وہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں گزارا، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ کا دودھ بھی پیا، اور بچپن جو تھا وہ سارا وہیں پہ گزرا مدینہ منورہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھیلتے کودتے، تربیت وہیں پہ حاصل کی۔ بصرہ میں آ گئے، ساری زندگی جو ہے وہ گزار دی دین کی خدمت میں، اور فتوے دیتے ہوئے، تعلیم اور تدریس کرتے ہوئے۔ اس کے باوجود ڈر اور خوف اتنا زیادہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ بار بار اس بات پہ روتے رہتے تھے کہ اگر حسن بصری کو اللہ جہنم میں ڈال دے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے حسن بصری۔ دیکھیں نا، ہم جیسے جو گناہ گار ہیں، گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مطلب اتنا خوف ہونا چاہیے، اتنا ڈر ہونا چاہیے کہ ہر وقت انسان کو روتے ہی رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسی لغزش نہ ہو جائے، کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے کہ اللہ پکڑ کے ڈال دے۔ اللہ کا نہ تو کوئی ہاتھ روکنے والا ہے، نہ اللہ کو کسی کی پرواہ ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے، پوری کائنات سے غنی ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے نیک اعمال کی قدردانی کرتے ہیں، ان کو اجر دیتے ہیں، ان کو ثواب دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا سراسر فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ جو بات کہی گئی ہے وہ سب کے لیے ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جو بھی آدمی اس گناہ کے بدلے میں کوئی نیک عمل کرے گا اور توبہ استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کریں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہ فرمائے موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ داخل کرو، تخرج بیضاء، چمکتا ہوا نکلے گا وہ، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے۔ کتنی بڑی بات ہے، جس طرح وہ نور تھا یا نار تھی درخت پہ جس کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، نہ اس کی تپش ہے نہ گرمی ہے، کوئی وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے پریشانی یا تکلیف محسوس نہیں کی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے نور کی طرح یا سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ یہ ہے معجزہ، اور اس چمک کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی یا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا اس کا۔ فرمایا کہ غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے تمہارا ہاتھ جب نکلے گا تمہارے گریبان سے تو وہ چمکتا ہوگا۔ آیات، یہ نشانیاں ہیں، الی فرعون و قومہ، فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بڑے فاسق اور نافرمان لوگ ہیں۔ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک تو یہ کہ اب تم رسولوں میں سے ہو، تمہیں رسالت دی جا رہی ہے اور تمہیں نشانیاں دی جا رہی ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانے کے لیے۔ جا کے ان کو تم توحید کی دعوت دو، اللہ کی طرف دعوت دو، اور یہ دو موجے ہیں تمہارے لیے
جو تم ان کو دکھاؤ گے، فی تسع آیات 9 نشانیوں میں سے 2 یہ ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 9 کے علاوہ 2 ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ 9 میں یہ بھی شامل ہیں۔ وہ جو 9 نشانیاں ہیں اس کا اس سے پہلے سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جو آیت 133 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ جو 9 نشانیاں تھیں یا جو ان کے علاوہ جو نشانیاں تھیں، فارسلنا علیہم الطوفان، پانی کے طوفان کا عذاب، والجرادہ ٹڈیوں کا عذاب، والقمل جوؤں کا عذاب، والضفادع مینڈکوں کا عذاب، والدم خون کا عذاب، آیات مفصلات، ساری کھلی کھلی نشانیاں تھیں یہ، جو عذاب باری باری آئے، یہ طوفان کا عذاب بھی، اس کے بعد جب انہوں نے عہد شکنی کی، پھر نافرمانی کی، ایمان نہیں لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا، پھر جوؤں کا عذاب بھیج دیا، پھر اسی طرح مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا، خون کا عذاب بھیجا، باری باری عذاب آئے۔ لیکن سارے عذاب آنے کے باوجود وہ بار بار عہد بھی کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ اب یہ عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، اب دعا کر اللہ سے یہ عذاب ٹل جائے تو پھر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بار انہوں نے عہد شکنی کی، سب سے عہد شکنی کرنے میں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں، اور انبیاء کی ایمان نہ لانے میں، اور انبیاء کو اذیت پہنچانے میں، انبیاء کو قتل کرنے میں سب سے بدترین قوم بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ظالم قوم۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے مصر میں اور فرعون کے دربار میں پہنچ گیا وہ معجزات لے کے، فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، وہ جو ہماری نشانیاں تھیں، معجزے تھے، مبصرہ آنکھیں کھول دینے والی۔ دیکھنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جو مطالبے کیے جا رہے تھے، اچھا جی یہ پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں کوئی باغات فوراً اچانک ہمارے سامنے آ جائیں، یا ان پہاڑوں میں فوراً کوئی ہماری آنکھوں کے سامنے چشمہ پھوٹ پڑے، یا پھر تم آسمانوں کے اوپر جاؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، وہاں سے پھر ہمارے لیے کوئی خطوط لے کے آؤ۔ اس طرح کے مطالبے، یہ مطالبے مانے اس لیے کیے جا رہے تھے کہ یہ مطالبے ایسے ہیں کہ اگر یہ مطالبے پورے ہو جائیں تو ان سے آنکھیں پھٹی رہ جائیں کہ واقعی یہ تو کام نہ ہونے والا تھا جو ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے یہ بھی آنکھیں کھول دینے والے معجزے تھے، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ معجزہ تو کہتے ہی اس چیز کو ہے جس سے باقی سارے لوگ عاجز آ جائیں، کوئی آدمی وہ کام نہ کر کے دکھا سکے جو معجزہ دکھانے والا کر رہا ہے۔ انبیاء مراد ہیں اس سے، موسیٰ علیہ السلام نے جو 2 معجزے دکھائے تھے، باقی ساری مخلوق جو ہے وہ بات کرنے سے یا وہ کام کرنے سے عاجز تھی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں کھول دینے والے معجزات یا نشانیاں دیکھنے کے باوجود قالوا ھذا سحر مبین، بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آتے۔ دیکھیں ہدایت جو ہے یہ کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت کیا ہے۔ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے غزوہ بدر میں قید ہو گئے، اور خطیب تھے بڑے اعلیٰ درجے کے، قیدی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، یہ آپ کے خلاف خطبے دیتا ہے، آپ کے خلاف بھڑکاتا ہے لوگوں کو، آپ کے خلاف تقریریں کرتا ہے، آپ کے خلاف قصیدے پڑھتا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی زبان کاٹ دوں، اس کے میں 2 دانت توڑ دوں تاکہ یہ آپ کے خلاف تقریر نہ کرے، آپ کے خلاف جو یہ باتیں کرتا ہے وہ نہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مصلح کرنے کی اجازت نہیں دی، یہ کام نہیں کریں گے۔ اور الفاظ آگے یہ بھی ہیں، اگر میں نے اس کا مصلح کیا تو کہیں اللہ میرا نہ مصلح کر دے۔ دیکھیں یہ ہے ڈر اللہ کا، نبی ہیں اللہ کے،
اس کے باوجود خوف یہ ہے کہ جس بات سے مجھے منع کیا گیا ہے اگر میں وہ کروں گا تو کہیں مجھے سزا نہ دے دے اللہ تعالیٰ۔ یہی صہیب بن عمر ہے، آزاد کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فدیہ لے لیا، آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حدیبیہ کے موقع پہ یہی صہیب بن عمر ہیں جو قریش کے نمائندہ بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے ہیں معاہدہ کرنے کے لیے۔ اور کیسی عجیب عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ نام تھا اس کا، وہ بھی غزوہ بدر میں آیا۔ یہ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے تھے باپ جو تھا، اور جو بیٹا ہے وہ آیا تو کفار کے ساتھ بدر تک، لیکن کفار کے ساتھ آنے کے بعد وہاں میدان بدر میں پہنچ کے باپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ یا رسول اللہ، میں تو ایمان لایا ہوں، باپ میرا ادھر ہے، میں ایمان لایا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ پہ ایمان لایا ہوں، میں آپ کے ساتھ کفار کے خلاف جنگ کروں گا۔ خلاف جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ یہی صہیب بن عمر ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان سے درخواست کی کہ وہ جنگل کو میرے لیے چھوڑ دو۔ اب ایسا حضرت اس وقت ہے دل سخت تھا حضرت سہل کا، صہیب بن عمر کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار درخواست کے باوجود نہیں مانی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اصرار کیا کہ ابھی شرائط جو ہیں طے تو ہو گئی ہیں لیکن لکھی نہیں ہیں، دستخط نہیں ہوئے، تو اس آدمی کو میرے لیے چھوڑ دو۔ وہ صہیب بن عمر کا اپنا بیٹا تھا نا، وہ عبداللہ بھی اپنا بیٹا تھا، وہ جندل بھی بیٹا تھا اپنا، جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا باپ نے، وہ باہر کے آ گیا۔ تو باپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی سفارش کر رہے ہیں کہ وہ جندل کو چھوڑ تو میرے لیے استثناء دے دو اس کو معاہدے سے۔ وہ سوال کہنے لگا نہیں اگر آپ یہ اس کا معاملہ رکھیں گے تو میں دستخط نہیں کروں گا، میں صلح نہیں کروں گا۔ اتنا سخت موقف۔ اور پھر ایک مگر وہ آ گیا کہ فتح مکہ پہ صہیب بن عمر جو ہیں وہ بھی خود مسلمان ہو گئے، اللہ نے اسلام کی توفیق دی۔ کہاں بدر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی اور قیدی ہو کے آئے، کہاں پھر وہ صلح حدیبیہ کا معاملہ کفار کے ساتھ اتنا سختی کے ساتھ وہ کفار کی جو ہے دفاع کیا اور ان کی حمایت کی کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں معاف کیا۔ اور کہاں وہ وقت آ گیا کہ مسلمان ہو گیا فتح مکہ کے موقع پہ، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آ کے بیٹھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، یہی صہیب بن عمر جب اسلام لے آئے تو آ کے کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن جو شہید ہے وہ 70 آدمیوں کی یا 72 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ کہنے لگے امیر المومنین، مجھے امید یہ ہے کہ میرا وہ بیٹا جو بدر میں شہید ہو گیا تھا قیامت کے دن اپنی سفارش کی ابتدا مجھ سے کرے گا۔ یہ بڑی عجیب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کر دینا، میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے، ساری زندگی بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود جو معجزات تھے دیکھے اور کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، یہ رسول نہیں ہے، یا یہ ایمان والی بات نہیں ہے، یہ جادوگر۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا جَاهَدُوا، اور انہوں نے انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، وَاسْتَيْقَنَتْ، یقین تھا ان کو دلوں میں۔ بالکل وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی نا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اور آپ کو یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح اپنی اولاد کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہوتا کہ یہ اولاد میری ہے یا کسی اور کی ہے، اپنی اولاد کا انسان کو 100% یقین ہوتا ہے۔ فرمایا بالکل ویسے ہی ان کو یقین ہے اہل کتاب کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، دل مانتے ہیں ان کے، زبانوں پہ انکار ہے۔ بالکل وہی بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا جہود جو ہے وہ کہتے ہیں اس انکار کو، ایک تو کفر کا معنی بھی انکار کرنا ہے، کفر جو ہے نا انکار، وہ انکار ہے جس میں زبان اور دل جو ہے ایک ہی بات کہہ رہے،
دل بھی انکار کر رہا ہو، زبان بھی انکار کر رہی ہے۔ جہود وہ انکار ہے جس میں زبان انکار کر رہی ہو، دل جو ہے وہ تسلیم کر رہا ہو کہ نہیں یہ تو رسولوں والی بات ہے، یہ تو معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل وہی بات ارشاد فرمائی کہ اتنے یہ بدبخت لوگ ہیں یہودی اور بنی اسرائیل اتنی ظالم قوم ہے کہ دل ان کے مان رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مان رہے تھے۔ یہی بات ہوئی بن اختر نے، وہ جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کا والد تھا یہودی، اس نے اور حضرت صفیہ کے چچا نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں گئے مدینہ منورہ میں، تو حیی بن اختر جو ہے وہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، ملنے کے لیے۔ جب واپس آیا تو بھائی نے پوچھا کہ بتاؤ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ واللہ یہ وہی نبی ہے جس کی خبر دی گئی ہے ہماری کتابوں میں۔ پوچھنے لگا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم جب تک زندہ ہوں مخالفت کروں گا ڈٹ کے۔ ایسی ظالم قوم ہے یہ۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کافروں کے لیے کہی کہ دل ان کے مان رہے تھے کہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، واقعی یہ جادو نہیں ہے۔ دل ان کے مان رہے تھے، زبان سے انکار کر رہے تھے، یہ ہے جہود۔ فجاہدوا، اور انہوں نے اپنی زبانوں سے انکار کیا، واستیقنتھا انفسہم، دل ان کے مان رہے تھے کہ یہ معجزہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہدایت جو ہے یہ نصیب نہیں ہوتی۔ بار بار یہ جو ہر نماز میں، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کا تعلیم دی گئی ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس میں طلب بھی ہے اور اس میں اس بات کا بھی دعا ہے، درخواست ہے کہ یا اللہ جو تو نے ہدایت دی ہے اس پہ قائم رکھ۔ دونوں باتیں ہیں، ہدایت دے بھی اور جو ہدایت دی ہے اس پہ قائم بھی رکھ۔ بار بار یہ دعا جو ہے وہ منگوائی گئی ہے، پوری سورہ فاتحہ جو ہے اس کا خلاصہ ہی یہ دعا ہے۔ فرمایا کہ ان کے دل جو تھے وہ یقین کر رہے تھے کہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ وجاہدوا، ان کی زبانوں نے انکار کیا، ظلم و علوا، سرکشی کی بنا پہ اور ظلم کی بنا پہ۔ سرکشی یہی تھی کہ ان کو توقع یہ تھی کہ آخری جو رسول آئے گا وہ بھی بنی اسرائیل سے آئے گا۔ ہماری جو لڑی ہے اسحاق علیہ السلام کی، اسی سے آئے گا آخری نبی، لیکن وہ بجائے حضرت اسحاق کی لڑی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آ گیا۔ لہٰذا سرکشی کی بنا پہ، ضد کی بنا پہ آ گیا، وہ ظلم کی بنا پہ انہوں نے انکار کیا اس کا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر دیکھو کہ جو فساد برپا کرنے والے یا اس طرح کا انکار کرنے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ ساری جو داستان ہے اللہ نے کن کو سنائی ہے؟ یہ ساری داستان اللہ نے سنائی ہے قریش مکہ کا، کہ پیغمبر کا انکار جو ہے نا اس کا دیکھو نتیجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت تو دیتے ہیں، اور وہ مہلت جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے دیتے ہیں، ہمارے حساب سے نہیں دیتے۔ 100 سال، 200 سال، 300 سال، سپر پاور ہے، بڑی طاقت ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن وہ جب اللہ کی دی ہوئی ملک ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اب آپ دیکھتے نہیں ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ سیلاب اور طوفان اور دھلے، یہ بالکل اللہ کا عذاب ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، وہ جو بڑا عذاب ہے نا قیامت کا، وہ عذاب آنے سے پہلے پہلے چھوٹے عذاب ہم بھیجتے رہیں گے لوگوں کو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ توبہ استغفار کریں۔ کس کو بندہ کہے یا کس کے آگے جا کر روئے کہ ایمان کا نام لینے والے، اللہ کے رسول کے نام لینے والے اپنے ملکوں میں مندر بنائیں اور مورتیاں رکھیں، عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ خود ان کو یہ سہولتیں بنا کے دیں، خود ان کی سہولت کاری کریں، ہندوؤں کی، مشرکوں کی، شرک کے مراکز بنا کے دیں، ان کو تعمیر کر کے دیں، اس میں ہر طرح کے ان کے اللہ تعالیٰ معاف کرے، دیکھ کے تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ کیا ہے،
کیا یہ اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں؟ کہاں گیا دین اور کہاں گیا ایمان اور کہاں گیا قرآن اور رسول کہاں گئے؟ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ جو کافروں کو بھی دے رہے ہیں، یورپ ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، اللہ دے رہا ہے نا ان کو۔ یکدم تو اللہ تعالیٰ اس طرح کا عذاب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی، یا اللہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ ہے جس سے ساری قوم ہلاک ہو جائے، جس سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا تو قبول کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ساری قوم تو ہلاک نہیں ہوگی، اور بڑے بڑے نیک اور متقی لوگ الحمدللہ ہیں ابھی، لیکن ایسی باتیں دیکھ کے تکلیف ہو رہی تو بڑا ہوتا ہے۔ جن کو دین کا علم بردار بننا چاہیے تھا، توحید کا علم بردار بننا چاہیے تھا، دین کی نشر و اشاعت کرنی چاہیے تھی، ان کو کس راستے پہ چل پڑے؟ اور یہ بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ قریش مکہ کو سنائی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قریش مکہ تو گزر گیا، انہوں نے بھی دیکھ لیا جو دیکھنا تھا۔ وہ ایسی ذلت اور ایسی سزا دی اللہ تعالیٰ نے، ہمارے زمانے کے اعتبار سے آپ یوں سمجھ لیں کہ 70 جو صدور تھے ملکوں کے وہ قتل ہو جائیں، اور 70 ملکوں کے صدور جو ہیں وہ قیدی بن جائیں اور جکڑے جائیں زنجیروں میں اور پکڑ کے لائے جائیں۔ اتنی ذلت تھی اور اتنا وہ ان کے لیے یہ ایک سزا تھا، اور اتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا کہ ابو لہب جو ہے وہ چند دن، صرف 7 دن تک زندہ رہا، اس کے بعد اسی صدمے سے موت ہوئی اس کی۔ نہ اس کو کسی نے کفن دیا، نہ اس کو دفن دیا۔ لڑکے جو تھے اس کے وہ بھی اس سے قریب جانے سے ڈرتے تھے، کئی دن تک اس کی میت جو ہے وہ دھوپ میں سڑتی رہی، بدبو چھوڑ گئی، لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، تو بچوں نے جو حبشی تھے ان کو پیسے دے کے اس کی لاش جو تھی وہ اٹھوا کے پھینکوائی اور اس کے اوپر خود پتھر پھینک کے اس کو ڈھانپ دیا۔ ایسی ذلت اور رسوائی۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح غرق کیا پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے، قوم سمود کو ہلاک کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، قریش مکہ کو ہلاک کیا، کیا یہ سارے بھول گئے ہیں؟ کیا یہ باتیں یا یہ آیتیں صرف اس زمانے کے لیے تھی؟ قرآن قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے دشمنوں کی سہولت کاری کرے گا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل جائے گا، اس کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ میرا عذاب ہے ان کے ایسے مسلموں کے لیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ دونوں بادشاہ تھے، اور بڑی حکمت ہے ان دونوں کا واقعہ بیان کرنے میں کہ تمہیں اپنی چودراہٹوں پہ، اپنی سرداریوں پہ اور اپنے مال و دولت پہ بڑا غرور ہے۔ قریش مکہ ہو یا بعد کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں، سب کا معاملہ ہے اپنی دولت پہ، اپنے وسائل پہ، اپنی حکومتوں پہ، اپنی چودراہٹوں اور اپنی سرداریوں پہ جو غرور اور تکبر ہے وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے، اس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں اور وہ لوگ بھی تباہ ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی دنیا میں بھیجے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہیں بڑھ کے وسائل دیے، کہیں بڑی حکومتیں دیں، بڑا اقتدار دیا، بڑی چودراہٹیں اور بڑی سرداریاں دی ان کو، جن میں سے داؤد اور سلیمان بھی تھے، لیکن وہ اللہ سے غافل نہیں ہوئے، اللہ کو نہیں بھولے۔ وہ دولت پا کے، پیسے لے کے، ڈالر اور ریال اکٹھے کر کے اللہ سے غافل اور بھول جانا، یہ قریش مکہ کا معاملہ ہے۔ لیکن دولت اور حکومت حاصل کر کے اور ڈالر اور ریال زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ مثال ہے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی۔ فرمایا دیکھو یہ بھی تھے جن کو میں نے ایسی سلطنت دی تھی، دعا کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی،
یا اللہ ایسی حکومت دے جو مجھ سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی ہو اور میرے بعد بھی کسی کو نصیب نہ ہوئی ہو، اتنی حکومت۔ قریش نے تو کبھی وہ حکومت ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہو، اور آج کے جو حکمران ہیں مسلمان، انہوں نے بھی کبھی خواب میں وہ اختیار اور وہ حکومت نہیں دیکھے جو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو دیے تھے، لیکن اس کے باوجود داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا کہ حکومت پا کے، دولت پا کے، وسائل اختیار حاصل کر کے، معجزات پا کے، اور اللہ تعالیٰ تو ایسی حکومت دی تھی، پرندوں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، درندوں پہ حکومت، فضا پہ حکومت، ہر چیز کو اللہ نے مسخر کر دیا، تمہاری حکومت پوری، ہر چیز پہ تمہاری حکومت ہے۔ وہ حکومت حاصل کر کے بھی اللہ کو نہیں بھولے، اللہ کے آگے جھکتے رہے۔ یہ ہے مثال دینے کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو ہمارے بھائی اشفاق صاحب بیمار ہیں ابھی، تکلیف ہے انہیں کافی، اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن بھائی نے قرض کے بارے میں پچھلے درس میں کا بھیجا تھا، اگر وہ بھائی یہاں موجود ہوں مجلس میں تو وہ درس کے بعد میں سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ عذب الباس رب الناس واشف الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ عذب الباس رب الناس واشف الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔